بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قضا نمازوں کا طریقہ دیکھیے، اللہ عز و جل ہمارا کتنا رحیم، کتنا غفور ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے، چاہے اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو جائیں، اللہ عز و جل معاف کر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس آج وقت ہے، کیوں نہ ہم آج توبہ کریں، اپنی قضا نمازوں سے جتنی قضا کی ہیں سب سے توبہ کریں، اور آج ہم نیت کر لیں کہ اے اللہ ہماری آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دنیا کی ادھر سے ادھر آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، میری نماز نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ کہہ لینا یار، نیت کر لیں ایک دفعہ، انشاءاللہ میری نماز نہیں قضا ہوگی آج کے بعد۔ دیکھیے نا کہ ہمارا دین ہمیں کتنی آسانیاں دیتا ہے، ہمیں ہمارا دین مشکلوں میں نہیں ڈالتا۔ دیکھیے کتنے آسان طریقے نماز قضا کرنے کے بھی بتائیں۔ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے۔ لہٰذا کاروبار بھی کرتا رہے اور فرصت کا جو وقت ملے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔ قضا نمازیں چھپ کر پڑھیں، لوگوں پر یا گھر والوں پر بلکہ قریبی دوست پر بھی اس کا اظہار نہ کیجیے۔ مثلاً یہ مت کہا کیجیے کہ میری آج فجر کی نماز قضا ہو گئی، کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ لہٰذا اگر لوگوں کی موجودگی میں وتر قضا کریں تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ جس نے کبھی نمازیں ہی نہیں پڑھی اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے، وہ جب سے بالغ ہوا اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے اور تاریخ بلوغ بھی اسے معلوم نہ ہو، یعنی وہ تاریخ بھی اسے معلوم نہ ہو جس دن وہ بالغ ہوا۔ تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ عورت 9 سال کی عمر سے اور مرد 12 سال کی عمر سے نمازوں کا حساب لگائے۔ قضائے عمری میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجریں ادا کر لیں، پھر تمام ظہر اور اسی طرح عصر، مغرب اور عشاء۔ دیکھیے کتنی آسانی ہے کہ قضا صرف فرضوں اور واجب کی ہے، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہے۔ قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے اور 4 فرض عشاء کے اور 3 وتر عشاء کے جو کہ واجب ہیں۔ نیت اس طرح کیجئے کہ مثلاً سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے کہ ہر نماز میں کہیے کہ میری سب سے پہلی جو نماز قضا ہوئی وہ میں ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح تمام قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ جس پر دیکھیے آسانی کتنی ہے، جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے ایک بار کہہ لے۔ مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا ہے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے، یعنی رکوع کی حالت میں مکمل آ جائے، تب سبحان کا سین شروع کرے، اور جب عظیم تک مکمل کہہ لے اور میم مکمل پڑھ لے تب رکوع سے کھڑا ہو۔ اسی طرح سجدے میں بھی کرے۔ ایک تخفیف تو یہ ہو گئی، دوسری تخفیف یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے۔ وتر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھنی چاہیے۔ تیسری تخفیف یہ کہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر التحیات مکمل پڑھے اور درود شریف اور ربی جعلنی دعا کی بجائے صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ اگر سفر میں قصر نماز رہ گئی، اب اقامت میں اسے قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ قصر ہی ادا کی جائے گی۔ نماز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم کیوں نہ اسے اپنائیں۔ نماز دین کا ستون ہے، ہم اسے کیوں نہ اپنائیں۔ نیت کر لیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ نماز کے احکام سیکھنے کی بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ نماز سیکھیں گے بھی اور اسے اچھی طرح پڑھیں گے۔ اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے، آپ کو جواب دینے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس پیغام کو اپنے زیادہ سے زیادہ پیاروں تک پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔